اب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہو تم؟ میں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ تو اس طرح نہیں کرتے کہ کسی کمزور بڑھیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کا کام بھی کر دیں۔ اور ہم آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم آگے چل دیے یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی، حضور آپ ہی اس پر بیٹھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تجھے ہی اس پر بیٹھنا ہوگا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس تکیے پہ بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے درمیان متذبذب ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل آپ کا ارشاد درست ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے، جو کہ خود تمہارے دین میں بھی درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ اور پھر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس قسم کی بات کسی کے مذہب کے مطابق ایک رسول ہی جان سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا کہ عدی، شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت اور مفلسی روک رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہے۔ اللہ کی قسم تم ان قریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی، اور دوران سفر اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہے کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضہ میں ہے۔ اللہ کی قسم تم ان قریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا ہے۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا، کیا کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ؟ فرمایا ہاں، مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی نے بڑی طویل زندگی پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کے رہے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج اور مفلس نہیں ملتا تھا۔ یہ مختصر واقعہ آپ کو سنایا ہے، اس سے پہلے اور تفصیلی حالات ہیں عدی بن حاتم کے، وہ آپ خود مطالعہ کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔